کرنا تھے حضور ابھی تشریف نہیں لائے لیکن ذکر ہو رہا عیسیٰ ذکر کر رہے تھوڑا سا اور پیچھے چلے سبحان اللہ جی بس اتنی سبحان اللہ کے ساتھ حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانا کھا لیا جس کے لیے منع کیا تھا یہ نہیں کھانا تو جناب آدم نے کھا لیا تھا. اب حضرت آدم نے وہ جب دانا کھایا قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. یہاں بھی آگے بڑے بڑوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. اپنے آپ کو بڑے بڑے القاب سے نوازنے والے اپنے شاگردوں کے بلبوتے پہ اچھلنے والے اپنے ایمان کو برباد کر کے اپنے نام کے ڈنکے بجوانے والے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو خطا کی تھی نا. ہم کہتے ہیں یہ نبی کی خطا نہیں تھی, یہ نبی کی خطا نہیں. آپ پریشان نہ ہونا, میں دلیل دینے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے جب حضرت آدم کو بنایا گیا تو اللہ نے کہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس کے بعد پھر فرمایا فرشتوں کے لیے اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا نہیں سمجھے خلیفۃً فی الارض, میں زمین کے لیے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. مجھے بول کے بتاؤ آدم کہاں تھے؟ جنت میں. تو اللہ نے کیا کہا میں زمین میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. آدم وہاں تھے, اعلان کہاں ہوا؟ آدم نے وہاں وہ دانا کھا کے اللہ کے قول کو سچا کیا. خطا نہیں کی بلکہ اللہ کے قول کو سچا کیا. جہاں اللہ کے قول کو سچا کیا جائے وہاں خطا نہیں ہوتی. مولویوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو. حضرت آدم نے دانا کھا لیا اور 300 سال تک اللہ تعالیٰ ناراض رہے اور توبہ ہوتی رہی. یہاں توبہ کرتے رہے مولا مان جا معاف کرتے, اور اعلان کیا ہوتا ہے ابھی نہیں ابھی نہیں. دعائیں مانگتے رہے. ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا, معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا. پتہ چلا جب کوئی ایسا کام ہو جائے اسے اگلے کی طرف نہیں کرتے کہ مالک تو نے تقدیر میں لکھا تھا کہ دانا کھائے گا تو میں نے کھا لیا. نہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا, ہمیں تقدیر کی غرض نہیں, ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا. اب تو معاف کر دے. لیکن یہاں سے سماعت کرو 300 سال تک دعائیں مانگتے رہے, مناتے رہے, آرزو کرتے رہے, تمنا کرتے رہے معافی کی. لیکن ایک روز حضرت آدم علیہ السلام وہ روز جو چمکنا تھا, جس روز چمکنا تھا, حضرت آدم کی زبان نے کیا کہا مولا مجھے معاف کر دے محمد کے صدقے. اگر آپ کہو میں آپ کو درِ منصور کا حوالہ دوں, درِ منصور کے اندر لکھا ہے آپ نے کہا 5 تن پاک کا نام لیا اور درِ منصور یہ قرآن کی تفسیر ہے. اور اس کے اندر کہا حضرت آدم نے نبی ہو کر خدا سے کہا مولا مجھے معاف کر دے بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین, مولا ان 5 کے صدقے معاف کر دے. اب حضرت آدم سے پوچھو اے آدم آپ نے وہ نام کہاں سے سیکھے تھے؟ حضرت آدم کہتے ہیں مجھے جب جان دی گئی, مجھے روح دی گئی, میں نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھ کھول کے دیکھا میں زمین پہ تھا, کہاں جنت کے اوپر, لیکن میری نگاہیں عرش پر تھی اور عرش کے اوپر میں نے کیا دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ نام محمد بھی تھا, نام علی بھی تھا, نام فاطمہ بھی تھا, نام حسن بھی تھا. ہم ہیں دنیا میں بعد میں آئے, ذکر بھی بعد میں, لیکن جس رسول کے غلام ہیں وہ دنیا میں بعد میں آیا, ذکر پہلے ہو رہا. میرا عربی مدنی ماہی جان
شیر کہو تو میں شیر بھی سنا دوں ٹائم میرا پورا ہو گیا جی کہتے ہو حدیث میں حدیث سنا دیں اور حدیث سنا ہوتے حدیث سنا دیں لو حضرت آدم سے پوچھتے ہیں حضرت آدم جناب آپ تو اتنی دیر پہلے پیدا کیے گئے اور آپ نے تب نام دیکھ لیا تو مجھے بول کے بتائیں جس کا نام آدم سے پہلے تھا اس کی ذات کتنی اس کی ذات کتنی پہلے ہو گئی حضور سے پوچھیں آقا بتائیں آپ نبی کب بنے بتا وجبت لکن نبوہ آپ کو نبوت کب ملی کس سن ملی کس دن ملی کتنا وقت تھا کون سا پہر تھا میرے آقا فرماتے ہیں نہ تب نہ دن تھا نہ پہر تھا نہ کوئی سن تھا حضور فرماتے ہیں میں اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی کنت نبیًا آدم بین الماء والطین پھر فرمایا کنت نبیًا آدم بین الروح والجسد آدم ابھی جسم اور روح کی کشمکش میں تھے میں تب بھی نبی تھا تو مجھے بتائیں نا آپ کی سبحان اللہ کیوں ٹھنڈی ہو گئی کتابوں میں آتا ہے حضور 40 سال کے بعد نبی بنے نہ کتابوں کو چھوڑو رسول سے پوچھو حضور نبی کب بنے تھے ہاں اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا پہلے 40 سال بندوں کو ٹھیک کیا پھر اعلان کیا پہلے اصلاح کی پہلے تربیت کی پہلے سچ سکھایا پہلے ان کو تربیت سکھائی پہلے ہر چیز سکھائی پھر کہا میں نبی ہوں لوگوں توجہ رکھنا حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کی کشمکش میں تھے میں آپ کو جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں وہ بڑی بلند جگہ ہے توجہ رکھنا تو حضور تب کیا تھا جب آپ نبی تھے آدم تو تھے نہیں آپ نے فرمایا وہ نبی ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے تب کچھ تو ہوگا نا کچھ تو ہوگا کچھ تو ہوگا نا حضور فرماتے نہیں کچھ بھی نہ تھا نہ حضور فرماتے لوح ولا قلم ولا شمس ولا نار ولا جن ولا انس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرماتے ہیں کوئی مولوی کہتا میں بات کو رد کر دیتا لیکن یہاں کوئی مولوی نہیں کہہ رہا آمنہ کا لال کہہ رہا حضور کہتے ہیں اس وقت جب مجھے نبی بنایا گیا اس وقت کچھ نہ تھا توجہ رکھنا نہ لوح نہ قلم نہ عرب نہ عجم نہ جنت نہ نار نہ آتش نہ گلزار نہ فلک نہ ملک نہ سواب نہ سمک نہ بلبل نہ چہک نہ گنچا نہ چٹک نہ پھول نہ مہک نہ شمس نہ قمر نہ شجر نہ حجر نہ دیکھے نہ ہواؤں کے فراٹے تھے نہ فضاؤں کے سناٹے تھے نہ محکمے کی جھلمک تھی نہ ساگر کی ہلچل تھی نہ رنگوں کی نگار تھی نہ ساحلوں کی فریاد تھی نہ دریا کی موجیں تھی نہ جمنا کی لہریں تھی نہ نہ نشاط میرا بشار تھے حتیٰ کہ نہ صحیح تھی نہ سما تھا نہ بقی تھے نہ بقا تھا نہ سبی تھے نہ چنا تھا گویا کچھ بھی نہ تھا نہ عدم تھا نہ ہستی تھی نہ وجود تھا نہ پستی تھی نہ عشق تھا نہ مستی تھی بس یا تو بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے خدا کی ہستی جشن عید میلاد مصطفیٰ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا تو نبی کے پاس امت ضرور ہوتی ہے اللہ نبی بغیر امت کے نہیں رہتا توجہ ہے نبی اپنی امت کے بغیر نہیں ہوتا تو تب جب آدم نہ تھے تو امت تو تھی نا
वाला खुदा था, खुदा आल मेहरबान सबकी रूह मौजूद, उम्मत मुस्तफा भी मौजूद। अल्लाह सुबह रब्बी उस वक्त ये जो हम कहते हैं ना बगैर आरज़ू किए, हम बगैर आरज़ू किए हुजूर की उम्मत में आ गए, ये वहां आगे हुई थी। सुभान अल्लाह। ये उस मैदान के अंदर जब इकरार लिया गया था, वो जिसने जितनी शान से कहा उसे वो मुकाम दे दिया। तेरा खामा मैं तेरे ईद गावा, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। और खुदा जब आपसे फरमाए कि ऐ मोहम्मद लाओ अपनी उम्मत को, तो हमारी तरफ भी करना इशारा, और रहे जब तक अहले सुन्नत का एक फर्ज भी बाकी है, फिजा